جی جی ہم لوگ رات کو سو رہے تھے، 3 بجے کے ٹائم تک ایک خواصی آئی جس کی میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ ابو نے امی کے اوپر تکیا اور بیسن رکھا ہوا تھا، جس سے میں نے ابو سے کہا کہ آپ کیا کر رہے؟ تو ابو نے بیسن کو چھپا لیا چادر میں اور تکیا اپنے کمر کے نیچے رکھ دیا کہ میں تکیا سے ہی کر رہا ہوں۔ جب میں امی کی طرف بڑھی میں نے دیکھا امی کے ہاتھ ہل رہے تھے، 2 انگوٹھیاں، اور وہ نہیں ہل رہی تھی اور بس پڑی ہوئی تھی نا۔ میں نے جب اسے آواز دی اور چیخی تو ابو نے ہمیں مارا اور باہر نکال دیا۔ اچھا، باہر جو ہے، باہر آپ کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ جیسے بتا رہے تھے کہ آپ کو کسی مقام پہ بند کیا گیا تھا۔ جی یہاں بند کیا تھا۔ یہ وہ پنجرہ نما وہ جگہ ہے جس میں جہاں پر جو ہے وہ موٹر رکھی جاتی ہے۔ یہاں پر ان بچوں کو جو ہے 3 بچے جو جاگ گئے تھے انہیں جو ہے اس کوٹری نما جہاں پر موٹر رکھی جاتی ہے اس جو ہے وہ چھوٹی سی جگہ پہ ان بچوں کو بند کیا تھا۔ اس کے بعد جب یہاں پر آپ کو بند کر دیا تو وہ اس وقت کیا وقت ہو رہا تھا، اور رات کو جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت کیا وقت ہو رہا تھا، اور یہاں سے پنجرے سے آپ کیسے نکلنے میں کامیاب ہوئی؟ جی وقت کا تو مجھے اتنا خاص نہیں پتا کیونکہ میں نے جس امی کو دیکھا تو میں سب کچھ بھول گئی تھی کہ کیا ہے، صبح ہے شام یا اندھیرا، یہ تو نہیں پتا، لیکن جیسے بند کیا تو اب وہ کچن میں لے کے گئے اور کچن میں بہت ساری چیزیں بھی لے کے گئے نا۔ جیسے کمرہ بند کر دیا کچن کا دروازہ، جو ہم نے دیکھا کہ کچن کا دروازہ بند ہے تو ہم جلدی سے دیکھا اور بھاگ گئے دروازے سے۔ آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے؟ میرے ساتھ 2 بہنیں تھیں۔ چھوٹی بہنیں تھیں۔ جی کس طرح بھاگے اور کس طرح اپنے ماموں کے گھر، کہاں پر ہے ماموں کی رہائش، اور کس طرح ماموں کے گھر پہنچے؟ جی ہم لوگ یہاں سے نکلے اور باہر کی طرف بھاگے، پہلے تو بہت دوڑ لگائی، بھاگ بھاگ کے گئے تو پھر وہاں پہ کوئی رشکہ نہیں روک رہا تھا۔ جب بہت دور سے رشکے والے کو آواز دیا، اس نے روکا تو ہم بیٹھ گئے اور وہاں پر پھر ماموں کے آپ پہنچ گئے ہم لوگ۔ اچھا، رکشے والے روک کیوں نہیں رہتے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہتے کہ نہ آپ کے پیروں میں چپل ہے اور بس بال بھی دیکھو کیسے وہ نہ کنگھی کی ہے نہ کیا، پتہ نہیں چور ہے کیا ہے، میں آپ لوگ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی جو ہے وہ المناک صورتحال میں آپ لوگ گھر سے نکلے تھے، کون سے ماموں کے گھر گئے تھے؟ ہمارا ایک وہ ماموں سب ساتھ رہتے تو ماموں کیا گئے تھے، یہی ماموں ہے۔ اچھا، ہم جو ہے ہمارے ساتھ وہ ماموں بھی موجود ہے جو جن کے گھر یہ گئے تھے، وہ کس طرح یہاں پر پہنچے ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اپنا نام بتائیے گا اور آپ کے پاس بچے کس عالم میں پہنچے اور آپ یہاں پر کیسے آئے؟ ہمارے پاس جب بچے پہنچے رکشے میں تھے، ہم گھر میں تھے، ہمارے کو فون کیا، ہمارے کو بولا ماموں میرا والد صاحب نے میرا ماں کو مارا، میں نے بولا کیوں؟ بولتے پتہ نہیں، آؤ ہمارے ساتھ، آؤ گھر پہ۔ ہم آ گئے ان کے ساتھ، آ گئے ادھر۔ جب گھر پہ آ گئے تو گھر پہ تالا لگا ہوا تھا، ہم گھر سے دروازے سے ٹاپ کے آ گئے برچو خانے کچن پہ گئے۔ خانے میں ہم اپنے ناظرین کو بورچی خانے میں بھی لے کے جاتے ہیں، کچن پہ کچن میں جب جو ہے وہ کیا صورتحال بنی وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ دکھائیں گے نا۔ یہاں پر یہ ان کے ماموں جو ہے موجود ہے جو اپنی بہن کے قتل کی اطلاع ملنے کے بعد یہاں پر پہنچے، تو یہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ جب ہم کچن یہاں پر اندر آ گئے کچن کے اندر، تو بڑی دیگچے میں بڑا دیگچہ تھا، چولہا پڑا ہوا ہے، چولہے کے دیگچہ رکھا ہوا تھا، پانی سے بھرا ہوا تھا، اور میری بہن چولہے کے اندر دیگچے کے اندر تھی، اور یہ کمبل اس کے اوپر تھا۔ ایک کمبل میں نے سر سے ہٹا لیا، جب ہٹا لیا ہم نے دیکھ لیا میرا بہن ہے، بس میں سیٹ پہ ہو گیا، پولیس والے کو فون کر دیا 15 کو، ان کو بلا لیا، عیدی والے آ گئے، بس لاش بوڈی کو لے گئے۔ اچھا، ہم جو ہے ان کی جو ہے وہ مقتولہ کی بیٹی سے ایک مرتبہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بات کریں گے۔ یہ 3 بچے تھے اس گھر میں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، بڑی بچی تھی رابعہ، اور ملزم جو ہے اپنے ساتھ 3 بچوں کو لے کر فرار ہوا ہے، جس میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال کا بچہ ہے، دوسرا 4 سال کا، اور تیسرا جو ہے وہ 11 سال کا بچہ ہے، جسے جو ہے وہ ملزم اپنے ساتھ لے کر فرار ہوا ہے۔ ہم اس بچی سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بات کریں گے کہ چونکہ بچی نے کچھ اور باتیں بھی جو ہے ہمیں بتائی تھی، ہم جو ہے وہ اس سے پتہ کریں گے کہ باپ نے جو ہے ان سے اور بھی کچھ جو ہے وہ کہا تھا۔ بیٹا یہ بتائیے گا مجھے کہ جو ہے وہ آپ کے بھاگنے سے پہلے آپ کے والد نے کیا آپ کو کچھ ڈرایا دھمکایا تھا؟ جی بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ہم لوگ شور مچائے تو انہوں نے کہا اگر آپ لوگوں نے شور مچایا تو میں ان سب کو لے جاؤں گا، کیونکہ یہ لوگ تو رو رہے تھے، مطلب چیخ نہیں رہے تھے نا، چیخ صرف میں ہی رہی تھی۔ تو ابو نے کہا اگر آپ نے چیخنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بھی مار دوں گا، امی کے ساتھ یہیں پر دفنا دوں گا۔
وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے امی کو؟ جس طرح انہوں نے جلانے کی کوشش کی تو ایسا لگتا ہے شاید وہ ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہے ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جو ہے آپ کے والد جو ہے آپ کے والد جو ہے اب آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے یا پولیس سے؟ میں پولیس سے یہی درخواست کروں گی کہ اس ظالم کو پکڑے اور ان کو پھانسی دے، سب کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ کے ہمارے دل کو سکون مل جائے، میری امی کے روح کو سکون مل جائے. اچھا آپ کے ماں باپ کے درمیان جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا؟ کیا مستقبل کا کوئی ایسی جو ہے مستقبل کی فکر تھی آپ کی ماں کو، اور باپ جو ہے وہ پڑھانا نہیں چاہتا تھا؟ کیا ایسی وجوہات تھی؟ جی ہماری ماں کو ہماری مستقبل کی پرواہ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ پڑھے، مدرسے پڑھے، سبق پڑھے، یہ لوگ بھی کچھ کرے اپنی زندگی میں. کیا پتہ ہم رہے یا نہ رہے، لیکن یہ لوگ اپنے لیے تو کچھ کرے نا. لیکن ابو اسے نہیں چاہتا تھا، اس لیے امی کو مار دیا اس نے. اچھا ابو کے ساتھ کون کون سے 3 بچے ہیں؟ ان کے نام اور ان کی عمریں کیا ہیں، اور ان کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ایک عارف ہے جو 12 سال کا ہے، بھائی ہے میرا، اور دوسرا عمران ہے 4 سال کا، اور دوسری میری بہن ہے، تیسری وہ 1 سال کے ہے. ان بچوں کو جو ہے وہ لے کر فرار ہوئے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وہ بچی، بہادر بچی موجود تھی جو ہے اس بات سے، تمام تر واقعے سے جو ہے وہ آگاہ کر رہی تھی، بتا رہی تھی کہ کس طرح واقعہ پیش آیا. اچھا بیٹا آپ بھی اس وقت جو ہے وہاں پر موجود تھی، تو آپ سے بھی جو ہے آپ کے ابو نے کوئی بات کہی، کوئی ڈرایا دھمکایا، کوئی سی بات؟ ہم کو مار رہا تھا. یہ بچی جو ہے اب اتنی کمسن ہے کہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہے، صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی ہمارا باپ مار رہا تھا. ان کا جو ہے 22 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی عاشق حسین کی نرگس سے. پارا چنار سے ان کا آبائی تعلق ہے، خیبر پختونخوا کے علاقے، اور یہ آپس میں وٹا سٹا کی شادی ہوئی تھی. بہن دی گئی تھی، اور جو ہے وہ بھائی جو ہے بہن کی شادی جو ہے، اور سامنے سے جو ہے وہ خاتون کے جو بھائی کی شادی تھی وہ ان کی بہن سے کرائی گئی تھی. اس طریقے سے وٹا سٹا جو ہے اس میں شادی ہوئی تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس خاتون کا قتل ہوا ہے، اور اب اس اہل خانہ جو ہے کافی جو ہے قسم پرسی کے حالت میں اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ کسی اور کی ہے. یہاں پر بطور چوکیدار جو ہے وہ یہاں پر لے کر آیا تھا. تو خاتون کا یہ کہنا تھا نرگس کا کہ وہ اپنے جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے، لہذا وہ پڑھانا چاہتی ہے اپنے بچوں کو. تو وہ چاہتی تھی گلستان جوہر میں جہاں وہ پہلے رہتے تھے وہیں پر رہائی جو ہے وہ اختیار کی جائے، کہ یہ جو ہے عاشق حسین جو ہے اس بات پر بضد تھا کہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے چوکیداری اسے ملی ہے تو یہیں پر کام کیا جائے. اس پر جو ہے وہ ان کے ایک بھائی سے ایک رات قبل ان کے ایک بھائی سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم یہ بتائیے گا، یہ آپ کی بہن جو تھی اس قتل سے پہلے جو ہے وہ آپ کی بھی کوئی بات ہوئی تھی فون پہ آپ کے جو ہے بہنوئی سے؟ جی رات کو مجھے کال کیا، بس میری یہ غلطی تھی کہ میں اگر رات کو پہنچ جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی ابھی، سمجھ. بس مجھے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو بھی مار دوں گا، اپنی بیوی کو بھی مار دوں گا. کس بات پہ جھگڑا ہوا، کیا بتایا؟ جھگڑا یہ ہوا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں ادھر ٹائم نہیں گزار سکتا ہوں. بس ہم لوگوں کی یہ غلطی تھی کہ بس ہم لوگ نہیں آئے. اپنی بہن کو اگر اپنی گھر لے جاتے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم خود ہی مجبور ہیں، سمجھ میں آ گیا نا. ہم خود ہی مسئلوں میں چل رہے ہیں. بس ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم رات کو آ جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے اس کو پول میں بول دیا کہ آپ لوگ گزارا کرو، ابھی میں صبح آ جاؤں گا، کچھ بات نکال دیں گے، کوئی جو کچھ بات ہوگا وہ نکال لیں گے، حل کر لیں گے. اگر تمہارا ٹائم نہیں گزرے گا میں اپنی بہن کو لے جاؤں گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. بولتے ہاں تم صبح لازمی آ جاؤ. میں نے بولا میں لازمی آؤں گا صبح. بس میں نے یہ غلطی کیا کہ میں رات کو پہنچ جاتا. یہ نومت یہ کچھ سب نہیں دیکھ سکتا تھا. اگر وہ پھانسی ہو جائے، مر جائے، پھر بھی یہ دکھ ہمارے دلوں سے، ہمارے دکھ یہ نہیں مٹے گا، کیونکہ ایسے ظلم ہوا ہے نا کہ وہ پوری دنیا دیکھ نہیں پا رہی ہے کہ کیا ہے ظالم نے. یہ ظالم نے ایسے کیوں کیے، مارا پھر اس کو پتیلے میں پکا دیا، کیوں آخر ایسے ظلم کیوں کیے. بس ہم یہ اپیل کریں گے کہ جلد سے جلد وہ ظالم پکڑا جائے، اور وہ چھوٹی بیٹی جو ہے، وہ ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی مل جائے. بس ایک یہ بھی مل جائے، کیونکہ ہاں. اور جو 12 سال کا جو بیٹا ہے وہ تو ہم کو ایسی بھی سمجھ میں آ گیا صاحب، جو بات ہے وہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی کل کو اپنے باپ کے جیسے ظالم ہوگا کسی کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ بھی ظالم پنی کرے گا جیسے اس کے باپ نے کی ہے. وہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے چکر میں تھا،
اس کو بولا تھا باپ نے گاؤں جائیں گے یہ کریں گے, اس کے ساتھ بھی تو وہ کر رہا تھا یہ کرو وہ کرو, اپنے اس کے کام کر رہا تھا وہ باپ کے ساتھ ایک ہی رگے بس. اور یہ ہم کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو پکڑا جائے, بس ظالم کو پھانسی دے ہوئے, اپنا جو حکومت کا جو ہے وہ کر دے ہوئے اس کے ساتھ, ہم اور کچھ نہیں بولے. ایک یہ بیٹا ہے 4 سال کا اس کا. ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ جو ہے موجود اس خاتون کے جو ہے وہ بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ اسے سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے. تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جس طریقے سے یہ ظلم ہوا ہے تو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اس اہل خانہ کے ساتھ ان بچوں کو شیلٹر ملنا چاہیے, ان بچوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے.